للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین مکرم، ولایت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سلسلہ میں جو گفتگو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ریکارڈ کروائی، اب تھوڑا سا اس سے آگے کہ نبی کریم علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر جناب شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور اپنی پچھلی گفتگو میں یہ عرض کر چکا کہ نبی محتشم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے تین قسم کی وراثتیں منتقل ہوئیں۔ ایک تو سیاسی وراثت تھی، دوسری روحانی وراثت، اور تیسری علمی اور عملی وراثت۔ جو سیاسی وراثت تھی اس کے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیر ٹھہرے، اور وراثت روحانی میں خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ذات والا صفات، اور وراثت علمی و عملی یعنی وراثت ہدایہ کے لیے دیگر اصحابین متاخرین کہ جو آقا علیہ السلام کی صحبت با منور سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جناب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ تواتر کے ساتھ پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھی۔ اسی سلسلے سے منسلک ایک حدیث پاک جس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، کون سعد بن ابی وقاص کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تین خصلتیں ایسی بتائیں کہ اگر میں ان میں سے کسی ایک کا بھی حامل ہوتا تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ یعنی وہ تین خصلتیں، وہ تین فضیلتیں، وہ تین شرف جو رسول کریم علیہ السلام نے جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق بیان فرمائے۔ جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی میرے پاس ہوتی تو میں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اس خصلت کو محبوب جانتا۔ وہ اب آگے فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ علی میری جگہ پر اسی طرح ہے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج یعنی مقام خیبر، جنگ خیبر کے موقع پر، کہ میں آج اس شخص کو علم عطا کروں گا کہ جو اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر تیسری بات جو آپ نے کہی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی یہ تین شرف، یہ تین فضیلتیں جناب سعد
بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پاک جو ہے یہ نسائی خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب شاشی نے المسند میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر اور حسام الدین ہندی نے کنز الاعمال میں یہ صحیح اسناد کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ جناب سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ تین خصلتیں، وہ تین اعزاز جو اللہ کے رسول نے جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بخشے، کہ ان میں سے ایک وہ کہ علی تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی لیے پھر آپ علیہ السلام کی اولاد یعنی سرکار نے فرمایا کہ ہر شخص کا نسب اس کے بیٹے سے ہے اور میرا نسب میری بیٹی سے ہے، اور اپنی حیات طیبہ میں حضرات حسنین کریمین کو اپنا بیٹا کہتے، اور صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین بھی جب بھی جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہ اجمعین سے گفتگو کرتے یا پکارتے تو یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارتے۔ آپ کا یہ کہنا کہ اگر ان خوبیوں میں سے، ان اعزازوں میں سے، یہ جو شرف اللہ اور اس کے رسول نے حضرت مولا علی کو بخشے، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی میرے پاس ہوتی تو میں سرخ اونٹوں کو چھوڑ دیتا، یعنی سرخ اونٹ جو اونٹوں کی نایاب نسل میں سے ہیں، یعنی جس کے لیے انسان، عرب کے لوگ اونٹ کے دلدادہ تھے، ویسے بھی عرب کا جو ایک مطلب معروف جانور اونٹ ہے سفر کے لحاظ سے، اور اس وقت مالداری کے اعتبار سے بھی جتنا کوئی زیادہ مالدار ہوتا تھا اس کے پاس اتنے ہی زیادہ اونٹ ہوتے تھے، اور اس کے اونٹوں کے حساب سے ہی اس کی مال و دولت کا تجزیہ، پھر اس کے بعد پھر دیگر چوپائے جن میں بکریاں اور دیگر معاملات اس کے جو ہیں۔ اور سرخ اونٹ جو ہیں یہ ایک نایاب قسم ہے اونٹوں کی، جو انتہائی نایاب بھی ہیں اور قیمتی بھی ہیں، یعنی کہ کوئی شخص جو عرب کا رہنے والا ہو اس سے بڑھ کر سرخ اونٹوں کی اہمیت، افادیت اور قیمت کے متعلق کوئی بہتر نہیں جان سکتا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی قربان کر دیتا، کاش کہ مجھے ان تین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت مل جاتی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمائی۔ اسی چیز کو سفیان بن عینیہ مناقب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ضمن میں جناب سعد بن ابی وقاص سے ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کی 4 خوبیاں، اس روایت میں 4 خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ اگر میں ان میں سے کسی ایک کا بھی حامل ہوتا تو اسے فلاں فلاں چیز، حتیٰ کہ سرخ اونٹ، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ابتدا کرتے ہوئے کہ میں بکریوں سے، میں چوپایوں سے، میں اپنی جائیداد سے، حتیٰ کہ میں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا۔ اور وہ 4 خوبیاں یہ تھیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ان کو علم کا عطا ہونا، اور دوسری خوبی سرکار علیہ السلام کا ان کے متعلق یہ فرمانا کہ تیرا اور میرا تعلق ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کا تعلق ہے، اور تیسری خوبی کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کا ان کے متعلق یہ فرمانا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور راوی حدیث سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ چوتھی خوبی میرے دماغ سے نکل گئی یا میں بھول گیا۔ اسی طرح آگے چل کر جناب عبد الرحمن بن ثابت یہ بھی مناقب علی کے زمن میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کی 3 ایسی خصلتیں بیان فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے عطا ہو تو وہ مجھے دنیا و ما فیہا، وہ تو صرف سرخ اونٹ کا تذکرہ تھا،
اس نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا، یعنی کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ خصلت محبوب ہوتی کہ جو 3 خصلتیں اللہ کے رسول نے جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان فرمائی. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، میرے لیے تم ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے. پھر خیبر کے دن علم اس کو عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر یہ متواتر حدیث پاک غدیر خم کی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی علیہ السلام مولا. یعنی جس نے ولایت علی کا انکار کر دیا گویا کہ اس نے ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا. اسی طرح سے حضرت رفاع بن ایاس اپنے والد سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جمل کے دن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ تھے. آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کی طرف ملاقات کا پیغام بھیجا. پس طلحہ ان کے پاس آئے. آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر میرے ساتھ کیوں جنگ کرتے ہو؟ جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یہ بات یاد نہیں تھی. راوی نے کہا اس کے بعد جناب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل سے واپس لوٹ گئے.